إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. محترم و معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بلائی و بزرگی، عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، دنیا کے اندر بھی چین و سکون کی زندگی گزارے، اور کل آخرت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے کر ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے. لیکن کیا صرف تمنا اور آرزو کرنے سے کیا ہمیں کامیابی مل سکتی ہے؟ کیا صرف تمنا اور آرزو کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے، یہ کام کرو گے تو تمہیں اللہ رب العالمین کی جنت ضرور ضرور ملیں گی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ، سب سے پہلی شرط اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، صرف اللہ رب العالمین کو اپنا معبود سمجھا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے دنیا میں چین و سکون ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے.
محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر خاص طور سے بیان فرما دیا کہ اگر تمہیں چین و سکون کی زندگی چاہیے، اگر تم نجات چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق بن جاؤ، جہنم سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو لوگوں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ یہ توحید ہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، یہ توحید ہی تمہیں اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق بنا سکتی ہے، یہ توحید ہی تمہارے لیے بہترین چیز ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ لوگوں، اگر تمہاری توحید خراب ہو جائیں گی، اگر تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھنے لگو گے، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے 1,00,000 سے اوپر انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو کس بات کا حکم دیا؟ کہا کہ اے میرے انبیاء کرام، جب تم اپنی قوموں کی طرف جانا تو تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم مت دینا، سب سے پہلے جس بات کا حکم دینا وہ یہ ہے کہ تم انہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلانا۔ ان کے دلوں میں جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی محبت بیٹھ چکی ہے، ان کے دلوں میں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کا طریقہ آ چکا ہے، تم سب سے پہلے لوگوں کو اس بات کا حکم دینا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا جن کے بھیجے جانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، بتوں کی عبادت سے، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہونے والے ہو۔ سب سے پہلے انبیاء، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلا شرک جس امت کے اندر اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو شرک آیا تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا۔ ان کا شرک کیا تھا؟ محترم حاضرین، آج مسلمانوں کے اندر قدم قدم پر شرک پایا جاتا ہے۔ جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں یہ چیز غلط ہے، تم ایسا کام کیوں کرتے ہو، تو لوگ کرتے ہیں کہ امت کے اندر شرک نہیں پایا جاتا، اس امت کے اندر شرک نہیں پایا جاتا، جبکہ یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس سے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 100 سال تک 10 صدی تک امت کے اندر کبھی یعنی اس روئے زمین کے اندر شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ سب سے پہلا شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں پایا گیا، اور وہ شرک کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، یہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں پایا گیا تھا۔ اس کی سبب اور اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے جب نیک لوگوں کی ذات میں غلو کرنا شروع کر دیا، نیک لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے سے بلند کر دیا، تو ان کے اندر شرک پیدا ہوا۔ کیسے ہوا؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالح لوگ، عبادت گزار لوگ، جن کے جو اللہ رب العالمین کی دن رات عبادت کیا کرتے تھے، جب ان کی وفات ہو گئی، جب وہ مر گئے، تو شیطان ان کے پاس آتا ہے، ان کی نسلوں کے پاس، ان کی اولاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد تھے، تم ان کی تصویریں بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو اور ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھو۔ پہلے شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ان کی عبادت کرو، بلکہ کہا کہ ان کے مجسمے بنا لو، ان کی تصویریں بنا کر اپنے سامنے رکھو، تاکہ تم ان کو یاد کر کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا، کہ وہ جس شوق اور جذبے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی شوق اور جذبے سے تم بھی اللہ کی عبادت کرنا۔ تو لوگوں نے ایسا کام کیا، تصویریں بنائی، ان کی مورتیاں بنائی اور ان کو اپنے گھروں میں رکھ لیا۔ جب 1 صدی گزر گئی، جب ایک نسل گزر گئی، جن لوگوں نے ان کی تصویریں بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو یاد کر کر کے، جب وہ نسل ختم ہو گئی، جب دوسری نسل آئی، تو شیطان نے کہا کہ لوگوں، تم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تمہارے آبا اجداد انہی مورتیوں کی، انہی تصویروں کی عبادت کیا کرتے تھے، تم ان کی عبادت کرنا شروع کر دو۔
لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت مت کرو، تم دوسروں کو سجدہ مت کرو، یہ تم کو کبھی نجات نہیں دلا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ اسی طریقے سے دیگر انبیاء قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ نے بار بار بیان فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سمود علیہ السلام نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، قوم صالح کے نبی نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کون سا شوق تھا کہ اپنے گھر والوں سے دشمنی کر لیے، اپنے چچا سے، اپنے رشتہ داروں سے اللہ کے رسول نے دشمنی مول لی؟ کس وجہ سے؟ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جس بات کی دعوت دی وہ اسی بات کی تھی کہ لوگوں تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ لوگوں اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤں گے۔ محترم حاضرین، کفار مشرکین لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھتے تھے۔ آج ہم مسلمان زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس کی اللہ کے علاوہ جس کو سجدہ کیا جائے، جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے، جس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ جس سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز تو کفار مشرکین کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں کو اپنا مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو، ان بتوں سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک یہی کہا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے اسی بات کی دعوت دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، ایک جگہ جمع کیا اور کہا، بہت ہی خطرناک حدیث ہے، لوگوں اگر اس حدیث کو سننے کے باوجود اگر پھر بھی ہم لوگوں نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا تو ہم کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ایک خاندان والوں کا نام لے کر اے بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹو، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں بابا کے ہاں چادر چڑھا دو، فلاں بابا کے نام کا جانور ذبح کر دو، فلاں بابا کے نام کی نذر و نیاز کھلا دو، کامیاب ہو جاؤں گے، یہ تم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ کے رسول سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اگر جس کے دل کے اندر اگر یہ چیز آ گئی کہ اللہ کے رسول سے بڑا بھی کوئی اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کا ارادہ کیا تو میں نے پورے روئے زمین پر دیکھا تو سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین شخص جو مجھے ملا وہ اللہ کے رسول کی ذات تھی، تو اللہ کے رسول نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو،
لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر تم توحید پر نہیں مرے، اگر تم شرک کی حالت میں تمہاری وفات ہو گئی، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا ہی نہیں سکتا، اگرچہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارے خاندان کا رسول ہوں، میں سید الانبیاء والمرسلین ہوں، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ کے رسول اپنی سب سے چہیتی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے صفیہ، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے دنیا میں مانگ لو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت بیان فرمائی تھی کہ اے اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، سب سے آخر میں اللہ کے رسول کن کو کہتے ہیں؟ آپ کی سب سے پیاری اس روئے زمین پر جس کو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، سلینی من مالی ما شیتی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد، جو چاہتی ہو دنیا میں میرے مال میں سے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتے، تو یہ بڑے سے بڑا پیر اور بزرگ جس کو لوگ ہر جمعرات کے دن ہر جو چادریں چڑھاتے ہیں، اس کے نام پر نظر نیاز کرتے ہیں، وہ کیسے تمہارے کام آ سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول سے بڑا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی قبر پر چادر چڑھائی تھی؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے نام کی نظر و نیاز کی تھی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی صفت بیان فرمائی کہ جنت میں کون جانے والے ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ بے شک وہ نیک لوگ جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا ان کے لیے شراب کی نہریں جاری ہوں گی، وہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین ان کے لیے دودھ اور شراب کی نہریں جاری کر دے گا، وہ اس سے پئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صفت کیا بیان فرمائی کہ ان کو جنت میں کیوں داخل کیا جائے گا، یوفون بالنذر، وہ اللہ رب العالمین کے نام کی نظر نیاز کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز نہیں کرتے تھے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس قیامت کے دن سے ڈرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، کس لیے کھلاتے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بالکل صاف انداز میں بیان فرما دیا۔ لوگ 30 دن 40 دن غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کھلاتے ہیں، ایک چیز بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے عبادت کرے، کھانا کھلائے تو اللہ رب العالمین کے نام پر کھانا کھلائے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، لوگو وہ کھانا مت کھاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھلایا جاتا ہے۔ یہ سورہ نام کی آیت ہے۔ کیا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہم جھوٹے ہیں یا قرآن جھوٹا ہے؟ قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ نے بیان فرمایا لوگوں وہ کھانا کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس پر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، وہ کھانا تمہیں کبھی، وہ کھانا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ کھانا حرام ہے تمہارے لیے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ نے بالکل واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ اور جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے راضی کرنے کے لیے کھانا مت کھلاؤ۔ محترم حاضرین، لوگ مزاروں پر کیوں جاتے ہیں، چادریں چڑھانے کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے،
یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ یہی بات تو کفار مشرکین اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔ وہ لوگ یہی کہتے تھے کفار مشرکین کہ اللہ کے رسول ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مرتبے میں ہم کو قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی تو شرک ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سفارش چاہیے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی ہاں تمہاری سفارش قبول ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار کون ہوں گے؟ آپ کن لوگوں کے لیے سفارش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ میری سفارش کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خالص دل کے ساتھ، مکمل صفائی کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے خالص دل کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہی لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش کے حقدار بنیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، تو اللہ کے رسول کی سفارش سے محروم ہو جاؤں گے۔ لوگوں، انبیاء کرام سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام سے بڑا، انبیاء کرام سے عظیم شخصیت کوئی ہو سکتی ہے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کر سکتا ہے، لوگوں کا عقیدہ یہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ کے یہاں سفارش ہوں گی تو اللہ کی اجازت سے ہوں گی۔ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر سفارش نہیں کر سکتا، جسے اللہ اجازت دے گا وہی شخص کھڑا ہو کر اللہ کے یہاں سفارش کرے گا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کل قیامت کے دن کا حال اتنا خطرناک ہوگا کہ فرشتے سب بسب کھڑے ہوں گے، کوئی فرشتہ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکال پائے گا مگر وہی شخص بولیں گا جس کو اللہ رب العالمین اجازت دیں گے کہ تم بولو، تمہاری باتیں قبول کی جائیں گی، تمہاری باتیں سنی جائیں گی۔ محترم حاضرین، حدیث شفاعت والی حدیث، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں اگر یہ بات اپنے سامنے اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ انبیاء کرام سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص انبیاء کرام سے بڑا کسی اور کو سمجھتا ہے تو حقیقت جانیے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام سے بڑا اس دنیا میں کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی حیران و پریشان ہوگا۔ لوگ جماعت بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کیجئے، اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کیجئے۔ آدم علیہ السلام گھبرا جائیں گے، کہیں گے کہ نہیں، میں آج سفارش نہیں کر سکتا، آج ہمارا رب بہت زیادہ غصے میں ہے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ انبیاء کرام بھی سفارش نہیں کریں گے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام آپ تو سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ کے پاس ہماری سفارش کیجئے۔ نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں، میں آج تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے، ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آج ہمارا رب بہت زیادہ غصے میں ہے،
آج ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی منع کر دیں گے۔ انبیاء کرام، یہ بڑے بڑے انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی سفارش قبول کر لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہیں گا یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، تمہاری سفارش قبول کی جائیں گی۔ اور آپ کے اس حدیث سے پہلے میں آپ کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی سفارش کن لوگوں کے لیے ہے۔ لوگوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تو اس امت کے اندر شرک موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ لوگ تم میں سے اکثریت ایسی ہے جو ایمان لانے کے باوجود شرک کرتی ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں تمہاری اکثریت ایسی ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا، کسی مزار کو سجدہ کیا، کسی اور جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی سے دعائیں مانگی، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا دخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ لوگوں، تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ لوگوں قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کی آیتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ نے بالکل واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ لوگوں جن کو اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ لوگوں لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک تمہاری دعاؤں کو سن ہی نہیں سکتے، تمہاری دعاؤں کو سننے سے وہ غافل ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم کو پکار رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس حال میں کہ وہ ان کے پکارنے سے غافل ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم کو پکار رہا ہے۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ جب قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا تو یہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اور وہ کہیں گے اے اللہ رب العالمین، ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی ہماری عبادت کر رہا ہے، کوئی ہمارے نام کا سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہمارے نام پر چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی ہمارے نام کی نذر و نیاز کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ قرآن نے بیان فرمایا قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، کہ جن کی باتیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے وہ کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی ہماری عبادت کر رہا ہے، اے اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے۔
ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ سوچئے قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہو کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ لوگوں اپنی روش کو سدھاریے، اللہ کی عبادت کیجئے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے اسی بات کی دعوت دیتے۔ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹھوکریں کھائی، جو پتھر برسائے گئے آپ پر، کس وجہ سے تھا؟ اسی وجہ سے کہ لوگوں بتوں کی عبادت چھوڑ دو، یہ بت تمہارے کوئی کام آنے والے نہیں ہے۔ اور یہی چیز آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں تم بت کس کو سمجھتے ہو؟ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ بت ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی مزار ہو، چاہے کوئی وہ درخت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ بت ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہی پتھروں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گا اور اسی میں ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لوگوں جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو بالکل سیدھا راستہ ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے بیان فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کے تعلق سے جو جنت کے مستحق بنیں گے کہ ہم لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے تھے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، اللہ کے رسول سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میری سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہو تو صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کل قیامت کے دن جب میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا تو یہ بڑے سے بڑے جن کو تم نے پیر اور بزرگی کا مرتبہ دے چکا ہے یہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ لوگوں اگر یہ ان کو اوپر مکھیاں بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے، تو تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ قرآن بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، کہ لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم بہت بڑا مقام و مرتبہ دے کر رکھے ہو، یہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ہاں سنو، اگر کوئی مکھی ان کی مزاروں پہ سے، ان کی قبروں پہ سے ایک دانہ اٹھا لے تو اس کو روک بھی نہیں سکتے، یہ ان سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے کتنے کمزور لوگ ہیں کہ ایک مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جھنڈا تو لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، لیکن اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کس وجہ سے اپنے باپ سے کس وجہ سے لڑتے ہیں؟ کہتے کیا ہے میرے باپ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ تم ان مردوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر گاڑتے ہو، اوپر سے مٹی ڈال کر آتے ہو؟ تم ان بتوں کی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ توحید پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين